اکثر انسان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کے خوابوں کی تعبیر اللہ کب پوری کرتا ہے اور اس کی کیا خاص نشانی ہے۔ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنا چاہتا ہے تو سچے خواب کی یہ 3 بڑی نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یاد رکھنا، دنیا میں کوئی ایسا ٹول نہیں کہ انسان یہ جان سکے کہ اس کا آنے والا وقت کیسا ہے یا وہ اپنا مستقبل دیکھ سکے، لیکن ایک ٹول جو اللہ نے رکھا ہے اور وہ ہے تمہارے خواب۔ خواب وہ چیز ہے جس کے ذریعے اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان کا آنے والا وقت کیسا ہوگا اور اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھا ہے۔ جان رکھو، کچھ خوابوں کی تعبیر طویل ہوتی ہے اور کچھ کی جلد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف الفاظوں میں قرآن میں واضح کر دی کہ ہم دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو آنے والے وقت کے مطابق خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے۔ اصل میں ہم انسان محدود و بصارت و بصیرت رکھتے ہیں اور لا حاصل تمناؤں کو لے کر بہت پریشان رہتے ہیں، مگر یاد رکھنا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے ادھورے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا سبب بنتی ہیں۔ تو سنو، تمہارے خواب تمہاری سوچ پر منحصر ہوتے ہیں۔ انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں اور برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی میں خیر ہوگی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنے مستقبل کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شیطان کی گرفت میں آ چکا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اسی طرح سے ہوں جس طرح سے وہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے۔ اگر تم یہی گمان کرتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہیں تمہاری پسندیدہ شے عطا نہیں کی جو تم چاہتے تھے، تو اللہ بھی تم سے تمہاری سوچ کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ گمان کر لو کہ میرا رب بہت عظیم ہے اور وہ یقیناً میرے ادھورے خوابوں کو پورا کرے گا، تو یہی مثبت سوچ تمہاری زندگی میں حیرت انگیز خوشیاں لے کر آتی ہے۔ یاد رکھو، جو طاقتیں اللہ کے فرشتوں کی ماتحتی میں کام کر رہی ہیں وہ ایسی مخفی طاقتیں ہیں جو اللہ کے ایک اشارے پر کام کرتی ہیں، لیکن تمہیں ان کی خبر تک نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جس کا رزق اور جوڑ اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو، اور وہ اس کے مستقبل کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی۔ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کے ادھورے خواب اللہ عنقریب حقیقت میں بدلنے والا ہے، جو تمہاری زندگی میں ایک اچھا وقت لانے کا سبب بنے، تو یاد رکھنا، سچے خواب کی 3 بڑی نشانیاں ہیں۔ خواب سچا کب ہوتا ہے؟ اس کی پہلی اور اکثر نشانی تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچے لوگوں کے خواب سچ ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ سچائی کا ساتھ دیتے ہیں اور سچ بولنے والے ہوں اور جھوٹ کا سہارا نہیں لیتے، ایسے لوگوں کے خواب سچ ہو جایا کرتے ہیں۔ اگر تم ذرا غور کرو تو اللہ کے نیک بندوں کے خواب سچ ہوتے ہیں۔ نبیوں کے خواب سچ ہوا کرتے تھے کیونکہ انبیاء کرام ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ تو جو انسان بھی سچائی سے کام لیتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خواب سچا ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں اچھا خواب دیکھنے پر خوشی کا حکم دیتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھے تو اسے چاہیے کہ وہ خوش ہو اور کسی محبت کرنے والے سے بیان کرے، کیونکہ جس خواب کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے وہ رحمان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی اچھا خواب دیکھے
تو اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اشارہ دے رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو جس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے۔ بے شک وہی کارساز ہے اور لائق و حمد و ثنا ہے۔ اور سچے خواب کی تیسری بڑی نشانی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح صادق کے وقت کا خواب سچا ہوتا ہے، یعنی جب عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس وقت دیکھا گیا خواب سچ ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کون لوگ ہیں جن کے ادھورے خواب اللہ بہت جلد حقیقت میں بدل دیتا ہے؟ تو یاد رکھو کہ جس دل کو اللہ سے دعا، توبہ اور شکر کی توفیق ملنے لگی، وہ کبھی اپنی خواہش سے محروم نہیں ہوگا، کیونکہ تکبر سے پاک گفتگو، لالچ سے پاک خدمت اور خود غرضی سے پاک دعا معجزے کی بڑی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو عزیز رکھتا ہے۔ جو اللہ کو عزیز رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے خوابوں کو سچ کرتا ہے، جو اس کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اور یہی وہ بڑی نشانیاں ہیں جو تمہاری من پسند چیزیں تمہیں اللہ کے در سے بآسانی دلوا سکتی ہیں، اور تم ہرگز اپنے ادھورے خوابوں پر کبھی ملال نہ کرنا۔ یاد رکھو کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو اس کا وعدہ پورا ہونے پر مانع ہو سکتی ہے، اور اس کی غلط بخشی نہیں کہ وہ مستحق کو محروم رکھے اور غیر مستحق کو نواز دے۔ اس نے جو کچھ عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں اس کا اشارہ دے رہا ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کر دیتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہیں ان منزلوں تک ضرور پہنچاتا ہے جو بیش بہا خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں۔ توڑ کے بغیر اپنا سفر جاری رکھو، کیونکہ جب منزل ملتی ہے نا تو مشقتیں اور تھکان راحت و آرام میں بدل کر تمہیں عظمت کی بلندیوں تک لے جاتی ہیں جس کا تم نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان بہت جلد تمہارے ادھورے خوابوں کو پورا کر کے تمہاری زندگی میں بے شمار خوشیاں لانے والا ہے انشاءاللہ۔ میری دلی دعا ہے اللہ آپ کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور آپ کی دلی جائز تمناؤں پر کون فرما دے، آمین۔ پیارے ویورز، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔